بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواہ مسلم۔ برادران ملت اسلامیہ اور میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ آج ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ مسلمان اس زمین پر کیوں آیا ہے اور مسلمان کہتے کس کو ہیں۔ میری عزیز بہنوں اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو خیر امت بنایا ہے، اور خیر امت کا عظیم عہدہ اور منصب مرحمت فرمایا ہے۔ یہ عہدہ اور منصب اسی لیے عطا فرمایا گیا ہے کہ مسلمان لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ اور بتایا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہو، معروف کا حکم کرتے ہو اور برائی سے، منکرات سے روکتے ہو۔ معروف ہر وہ کام ہے جس کا مطالبہ انسان کی فطرت کرتی ہے۔ انسانوں کی فطرت اگر سلیم ہو اور انسانوں کی فطرت میں اگر نیکی ہو تو ہر معروف کا مطالبہ انسان کرتا ہے۔ معروف دو طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ معروف بھی ہو سکتا ہے جن کا تعلق مخلوق سے ہو، اور ایسا بھی معروف ہے جس کا تعلق خالق سے ہے۔ کچھ معروف ایسے ہیں جن کا تعلق مخلوق سے ہے، اور کچھ معروف ایسے ہیں جن کا تعلق خالق سے ہے۔ مخلوق سے جو نیکیاں متعلق ہیں ان میں ہم عام طور پر جو جانتے ہیں صلہ رحمی، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک، سخاوت، دریا دلی، شرم و حیا، پاکیزگی، معافی، محبت، معاف کرنا وغیرہ۔ یہ نیکیاں وہ ہیں جن کا تعلق مخلوق سے ہے۔ مسلمان وہی ہے جو یہ نیکیاں کرتا ہے اور دوسروں سے ان نیکیوں کے کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اور کچھ نیکیاں، کچھ معروفات وہ ہیں جن کا تعلق خالق سے ہے۔ ان میں خالق کو پہچاننا، اس پر یقین رکھنا، اس کی عبادت کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح سے منکرات بھی دو طرح کے ہیں، یعنی برے کام جن کو ایک سلیم الفطرت انسان ہمیشہ برا سمجھتا ہے اور ناپسند کرتا ہے۔ یہ بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ جن کا تعلق بندوں سے ہے، جیسے رشتوں کو توڑنا، کمزوروں کو ستانا، ظلم کرنا، کنجوسی کرنا وغیرہ۔ اور دوسرے منکرات وہ ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے، اور ان کو اس لیے چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق تلفی ہوتی ہے، جیسے شرک ہے یا خدا کی آیات کا انکار ہے یا اللہ سے نا امیدی ہے وغیرہ۔ تو یہ معروفات بھی دو طرح کی ہیں اور منکرات بھی دو طرح کے ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھائی کا حکم کریں، معروف کا حکم کریں اور منکرات سے روکیں۔
بڑا المیہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک بڑی تعداد یہ جانتی ہی نہیں کہ کون کون سے کام معروف ہیں جنہیں ہمیں کرنا چاہیے اور جن کے کرنے کا ہمیں لوگوں کو حکم دینا ہے، اور وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ کون کون سے کام منکرات ہیں جن سے ہمیں رکنا ہے خود بھی اور دوسروں کو بھی روکنا ہے۔ میں آپ کو اس وقت معروفات کی ایک فہرست سنا دوں، اور اس لیے سنا رہا ہوں کہ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، جب ہم یہ آیت سناتے ہیں وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس لوگوں کو نماز کی دعوت دے دو تو معروف کا حکم ہو گیا، اس لیے کہ نماز معروف ہے، وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور لوگوں کو نماز نہ پڑھنے سے روک دو، اس لیے کہ نماز کا نہ پڑھنا منکرات میں شامل ہے، لہٰذا بس حکم پورا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ جتنے بھی معروفات ہیں ان تمام معروف کاموں کو ہمیں کرنا ہوگا، اور ان معروف کاموں کا ہمیں دوسروں کو حکم دینا ہوگا، اور جتنے بھی منکرات ہیں ان تمام منکرات سے ہمیں رکنا ہوگا خود بھی اور دوسروں کو بھی روکنا ہوگا۔ داعی بننے سے پہلے ہمیں ان کی دعوت دوسروں کو دینے سے پہلے خود ان سے رکنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس چیز کو بھی ایک منکر شمار کیا ہے کہ کوئی آدمی دوسروں کو تو اچھائی کا حکم کرے اور خود وہ اچھائی نہ کرے، اور دوسروں کو برائی سے روکے اور خود اس برائی سے نہ رکے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت بڑا پاپ اور گناہ ہے کہ تم کسی بات کے کرنے کو لوگوں سے تو کہو اور خود اس کو نہ کرو۔ تو آج آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ بحیثیت مسلمان کے اور بحیثیت مومن کے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون کون سے کام ہیں جن کے کرنے کا ہمیں قرآن و حدیث میں حکم دیا گیا ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کی ایک فہرست آپ کے سامنے اگر پیش کروں توجہ کے ساتھ، یہ دو طرح کے کام ہیں۔ ایک وہ جن کا تعلق انسانوں سے ہے، اچھے اخلاق کا ہونا، لوگوں کے لیے اخلاص ہونا، علم ہونا، شکر اور احسان شناسی ہونا، صدق اور سچائی اختیار کرنا، وفاداری، عفت، امانت داری، لوگوں سے انس و محبت رکھنا، اپنے اندر غیرت مندی ہونا، شرم و حیا ہونا، دل ہر قسم کی غلاظت سے پاک ہونا، قناعت، خوش اخلاقی، لغو اور بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، شہرت سے اپنے آپ کو بچانا، متانت اور شائستگی، کم بولنا اور مختصر الفاظ میں لوگوں کو ان کی ضروریات کا جواب دینا، بہادری، صبر، غصے پر قابو پانا، عدل و انصاف، مروت، عاجزی اور تواضع ہونا، سادگی ہونا زندگی کے اندر، فیاضی اور سخاوت ہونا، خرچ کرنے کی عادت ہونا، معافی اور درگزر غلطیوں سے لوگوں کی، نرمی اور مہربانی کا رویہ اختیار کرنا لوگوں کے ساتھ، شفقت اور رحمت لوگوں کے ساتھ کرنا، ان کے ساتھ خیر خواہی اور ان کے ساتھ ہمدردی رکھنا، جو وعدہ کر دیا جائے اس کو پورا کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا، میل جول، باہمی صلح کرانا، لوگوں کی خدمت کرنا، مخلوق کی خدمت کرنا، رشتہ داری کا نبھانا، کمزوروں سے محبت کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا، لوگوں کے لیے دل میں اچھا گمان رکھنا، دوسروں کے عیبوں کو چھپانا، راز کسی کو نہ بتانا، رازداری، دوسروں کے مرتبے اور رتبے کا اور عزت کا خیال رکھنا، زبان کو فحش اور جھوٹ سے بچانا، عام لوگوں کی مدد بغیر کسی لالچ کے کرنا، جیسے
اور بھی بہت سارے معروفات ہیں جو ایک مومن کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے پڑتے ہیں، اور کچھ معروفات ایسے ہیں، یہ وہ معروفات تھے کہ جن کا تعلق بندوں سے تھا، اور کچھ معروف کام ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے، وہ بھی سنیے۔ ایمان اور یقین، اخلاص نیت، تعظیم حق اور سچائی کی قدر کرنا، عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اس کو اوقات کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا، خوف خدا اور تقوی اور پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے رسول سے محبت، رسولوں سے محبت، توکل اور اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھنا، ریاکاری سے بچنا، اللہ کے نیک بندوں سے محبت اور تعلق، مقامات مقدسہ سے محبت اور تعلق، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتابوں سے، قرآن کریم سے محبت رکھنا، تعلق کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اس پر غور و فکر کرنا اور اس پر یقین اور ایمان رکھنا، ذکر الہی میں مشغولیت، اللہ سے دعا اور مناجات کرنا، تقدیر پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور یقین، مرنے کے بعد پر زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین، یہ وہ معروفات ہیں کہ جن کا تعلق اللہ سے ہے۔ اسی طرح سے منکرات بھی دو طرح کے ہیں۔ منکرات وہ جن کا تعلق انسانوں سے ہے، عام انسانوں سے ہے، اور جن سے خود بھی روکا جائے گا اور دوسروں کو بھی روکا جائے گا۔ وہ منکرات جن کا تعلق انسانوں سے ہے، ہم ان کی فہرست شمار کریں تو کیا بنے گی؟ ایک لمبی فہرست ہوگی۔ رشتوں کو توڑنا یہ منکر ہے، کمزوروں کو ستانا، ظلم کرنا، کنجوسی کرنا، منافقت دل میں رکھنا، کینہ پروری، بے شرمی اور بے حیائی، گندگی اور ناپاکی میں رہنا، بد شکل اور بد حیث صورت بنا کے رہنا، دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، جہالت اور بد تہذیبی کا رویہ اختیار کرنا، یا جاہل ہونا، بڑوں کی بے عزتی کرنا، چھوٹوں سے نفرت کرنا، وہمی مزاج ہونا، شکی مزاج ہونا، یہ منکرات میں شامل ہے۔ ریاکاری، وعدے کی خلاف ورزی، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، بات کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا، تکبر کرنا، خود کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، شہرت کا طالب ہونا، بناوٹ اور دکھلاوا، خود غرضی، لالچ اور حرص، عیش پسندی اور آرام طلبی کا عادی بن جانا، تنگ دلی، بے غیرتی، احسان کو بھلا دینا، کسی کے احسان کو بھلا دینا، غصہ جلدی آ جانا، بلا وجہ لوگوں پر غصہ کرنا، بد زبانی، گالم گلوچ، بزدلی اور پست ہمتی، مداہنت یعنی لوگوں میں اچھا بننے کی کوشش کرنا، منہ دیکھی بات کرنا، مال اور دولت سے مروب ہو جانا، تعصب اور ظلم میں اپنے کا ساتھ دینا اور دوسروں پر لعنت اور ملامت کرنا، کردار کی خرابی، زنا، چوری، خود غرضی، حرام مال کھانا، کسی کا مال چھیننا، جھپٹنا اور غلط طریقے سے کسی کے مال کو حاصل کرنا، دو رخاپن، یہ سب وہ برائیاں ہیں، منکرات ہیں جن سے ایک مسلمان کو رکنا پڑتا ہے۔ تجسس کرنا، کسی کے اندر عیب نکالنا، چغلی، غیبت، حسد، الزام تراشی، بے ایمانی اور دھوکہ، لوگوں میں لڑائی کرانا، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی، ان کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا، عالم اور علم کی ناقدری کرنا، بیجا بکواس اور لفاظی کرنا، بکواس کر کے خود کو قابل سمجھنا، وعدہ خلافی، جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی، غلط میں غلط کا ساتھ دینا، کسی کی نقل اتارنا، لوگوں میں جھوٹی باتیں پھیلانا، رشوت لینا یا دینا، کسی کا حق مارنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کی بے عزتی کی کوشش کرنا، بد کلامی، جھگڑا اور ایسی دسیوں برائیاں ہیں جو منکرات میں شامل ہیں، اور اسلام نے انسانوں کو بالخصوص مسلمانوں کو ان سے بچنے اور دوسروں کو ان برائیوں سے، ان منکرات سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو ان برائیوں میں مبتلا نہیں ہوتا اور دوسروں کو بھی ان سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسلمان چاہتا ہے کہ کوئی شخص ان خرابیوں میں مبتلا نہ ہو، مسلم سماج ان خرابیوں سے پاک اور صاف ہو جائے، ایک مسلمان کا سینہ ان گندگیوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ مسلمان نہ صرف
مسلمانوں کا بلکہ انسانوں کا، حتیٰ کہ جانوروں کا بھی خیر خواہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، دوسروں کی خیر خواہی کے بغیر انسان کا اسلام نامکمل اور ناتمام ہوتا ہے۔ وہ منکرات بھی ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے، یعنی ایسے گناہ کہ جس سے اللہ کا حق مارا جاتا ہے، اگر وہ انسان کرے تو یہ اللہ کے ساتھ اللہ کی حق تلفی ہے۔ شرک کرنا، اللہ کا انکار کرنا، رسولوں کا مذاق اڑانا یا رسولوں کا انکار کرنا، اللہ کے کلام کے ساتھ استہزاء یا اللہ کے کلام کا انکار کرنا، اللہ سے نا امیدی اور دنیا والوں سے امید رکھنا، اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت سے بھاگنا یا اس میں کوتاہی کرنا، اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنا، اللہ کے ساتھ منافقت رکھنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا بھی کفر ہے، ظلم میں ظالم کا ساتھ دینا، مال حرام لینا، کھانا رکھنا، سب حرام ہے۔ آخرت کا انکار یا اس سے غفلت، مرنے کے بعد اعمال کے بدلے کا انکار یا اس سے غفلت، تقدیر پر یقین میں شک یا اس کی غلط تعبیریں پیش کرنا، اور یہ جیسی دسیوں برائیاں ہیں جن سے مومن کو بچنا لازم ہے۔ اگر کسی شخص کو ان برائیوں یعنی منکرات سے بچنے کی فکر نہیں ہے تو یاد رکھیے اس کے مومن ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ حدیثوں کو اور قرآن کو دھیان سے پڑھنا ہوگا۔ مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے ان تمام معروفات کا کرنا اور ان کا حکم کرنا اور تمام منکرات سے بچنا اور دوسروں کو ان منکرات سے روکنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ معروف کے کرنے اور ان کا حکم کرنے، منکرات سے بچنے اور ان سے دوسروں کو روکنے کی تمام ذمہ داری مسلمانوں کی ہے۔ یاد رکھیں کہ معروف کرنے اور کروانے اور منکرات سے رکنے اور لوگوں کو روکنے کا تمام ذمہ داری مسلمانوں کی ہے۔ یہ کام انفرادی طور پر بھی کیا جائے گا جتنا طاقت اور ہمت ساتھ دے، اور یہ کام اجتماعی طور پر بھی کیا جائے گا اور اس کے لیے تیاری کی جائے گی۔ اچھے کاموں کے کرنے کے لیے، معروفات کا حکم کرنے کے لیے اچھے لوگوں کی جماعت بنائی جائے گی، اچھے لوگ تلاش کیے جائیں گے، ان سے مشورہ کیا جائے گا اور لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تمہیں ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے رہے اور معروفات کا حکم کرتی رہے اور منکرات سے روکتی رہے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں۔ جو لوگ اس کام کو نہیں کریں گے اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، ان پر اپنی لعنت بھیجتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، لعنت کر دی گئی ہے ان لوگوں پر بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، جنہوں نے اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا تھا، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر۔ اور یہ اس لیے کیا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ یہ نافرمان ہو گئے تھے اور حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، یہ برائی سے نہیں رکتے تھے، نہ روکتے تھے، بلکہ اس کو کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں سب سے پہلی خرابی اس طرح پیدا ہوئی کہ آدمی کسی کو گناہ کرتے دیکھتا تھا، اس سے ملتا تھا تو اس سے کہتا تھا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور جو تو برائی کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، یہ کام حرام ہے۔ پھر اگلے دن اس سے ملتا تھا اور وہ گناہگار بدستور اس گناہ میں مبتلا ہوتا تھا تو اس سے منع کرنے اور قطع تعلق کرنے کے بجائے اس کے ساتھ کھانا کھانے اور پانی پینے بیٹھ جاتا تھا اور اس سے تعلقات کو منقطع نہیں کرتا تھا۔ فرمایا اللہ کے رسول نے جب لوگ عام طور پر ایسا کرنے لگے تو اللہ نے ان کے گناہگاروں کی وجہ سے نیک لوگوں کے دلوں پر بھی مہر لگا دی اور پھر سب کے سب گناہگار بن گئے۔ یہ حدیث ابو داود میں ہے، دیکھ لیجئے کتاب الملاحم میں۔ انہوں نے لوگوں کو منع کیا گناہ سے لیکن تعلقات ان سے نہیں چھوڑے، اس کی وجہ سے سب گناہگار ہو گئے۔ پہلے بنی اسرائیل
اس کام پر مقرر تھے جس پر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مقرر ہے۔ جب انہوں نے دعوت کا کام چھوڑ دیا تو یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لے کر اب جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا ہے۔ اب یہ کام ہمارے ذمہ ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ حدیث پاک میں جناب رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ تدعونہ فلا یستجیب لکم۔ ترمذی کتاب الفتن کی حدیث ہے۔ اللہ کی قسم تم لوگ معروف کا حکم کرتے رہو اور برائی اور منکرات سے روکتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تمہارے اوپر عذاب نازل فرما دے گا کہ تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ یاد رکھیں برائی ایک آگ کی طرح سے ہے، اگر پڑوس میں آگ لگی ہے تو اس کو بھڑکنے سے پہلے بجھانا ہوگا، ورنہ یہ آگ اگر بھڑک گئی تو ہمارے گھروں کو اور ہماری اولادوں کو بھی خاکستر کر دے گی۔ فتنے اور گناہ اگر پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کو فوراً ختم کرنا چاہیے، ورنہ یہ گندگی پھیلتی چلی جائے گی تو پورے سماج کو برباد کر دے گی اور ہمارے بچے بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکیں گے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ امر بالمعروف کر دینا کافی ہے، یہ سوچنا غلط ہے، بلکہ جتنا ضروری امر بالمعروف ہے اتنا ہی ضروری نہی عن المنکر ہے۔ انبیاء اور رسول کو دنیا میں جو ستایا گیا ہے، ان پر جو ظلم ڈھائے گئے ہیں، ان کو جو ان کے وطن سے نکالا گیا ہے، وہ امر بالمعروف کی وجہ سے نہیں بلکہ منکرات سے روکنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ برے لوگ اس سے ناراض نہیں ہوتے کہ آپ انہیں نیکی کا حکم کیوں کر رہے ہیں۔ نیکی کا حکم کرنے پر وہ آپ سے برا نہیں مانیں گے۔ برے لوگ اس لیے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ ان کو برائیوں سے اور منکرات سے کیوں روک رہے ہیں۔ قرآن پڑھیے اور دیکھیے، فرعون ناراض ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، انہوں نے اس کو ظلم سے روکا تھا۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ نمرود ناراض ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، انہوں نے اس کو شرک سے روکا تھا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون۔ حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم ناراض ہوئی کیونکہ انہوں نے قوم کو گناہ سے روکا تھا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اور حضرت صالح علیہ السلام سے بھی قوم اس لیے ناراض ہوئی کہ انہوں نے قوم کو گناہ سے روکا تھا۔ اذ قال لهم ہود الا تتقون اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون۔ تم لوگ تم سے کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ لوگ ناراض اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں برائی سے روکتے ہیں۔ قوم لوط ناراض ہوئی تھی حضرت لوط علیہ السلام سے کیونکہ انہوں نے قوم کو بدکاری سے روکا تھا۔ اذ قال لهم لوط الا تتقون۔ اصحاب الایکہ ناراض ہوئے تھے حضرت شعیب علیہ السلام سے کیونکہ انہوں نے قوم کو کم تولنے اور ڈنڈی مارنے سے روکا تھا۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ آپ انبیاء اور رسول کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے جتنا زور معروف کے حکم پر کیا ہے اتنا ہی زور منکرات سے روکنے پر کیا ہے، اور قوم کو اعتراض اور مخالفت منکرات کے روکنے سے ہوئی ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے شروع میں پڑھی، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ۔ تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے اور اس کے اندر طاقت موجود ہو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، اور فرمایا کہ فإن لم يستطع، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو وہ اس کو دل سے برا جانے، فبقلبہ، اور فرمایا کہ وذلک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے۔ اگر کسی برائی سے دل سے نفرت ہوگی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی اس میں بیٹھے گا، اس میں ملوث ہوگا، ان سے دوستیاں کرے گا جو یہ برائیوں کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آج کے ماحول میں جبکہ شرک عام ہے، شراب، جوا، جھوٹ، بدعہدی، بے ایمانی عام ہے، ایک مسلمان کی زندگی بسر کرنے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے،
اور ان برائیوں سے جس نے سماج کو گندا کر دیا ہے اور کفر پورے معاشرے کے اندر دندناتا پھر رہا ہے، اس معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایک داعی کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے